بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سعد بن عبد رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے۔ حالانکہ اس سے پہلے اب تک بہت صالح تھے، لیکن اس وقت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی بات پر حمایت سے غصہ ہو گئے تھے اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، خدا کے دوام و بقا کی قسم تم جھوٹ بولتے ہو، نہ تم اسے قتل کر سکتے ہو، نہ تمہارے اندر اس کی طاقت ہے۔ پھر اسعید بن حضیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے چاچا زاد بھائی، اور کہا، خدا کی قسم ہم اسے قتل کر دیں گے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا۔ کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ تم بھی منافق ہو، کیونکہ منافقوں کی طرفداری کر رہے ہو۔ اس پر اوس و خزرج دونوں قبیلوں کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور آگے بڑھنے ہی والے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابھی تک ممبر پر تشریف رکھتے تھے، ممبر سے اترے اور لوگوں کو نرم کیا۔ اب سب لوگ خاموش ہو گئے اور آپ بھی خاموش ہو گئے۔ میں اس دن بھی روتی رہی، نہ میرے آنسو تھمتے تھے اور نہ نیند آتی تھی۔ پھر میرے پاس میرے ماں باپ آئے، میں 2 راتوں اور 1 دن سے برابر روتی رہی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ روتے روتے میرے دل کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ماں باپ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک انصاری عورت نے اجازت چاہی اور میں نے اندر آنے کی اجازت دے دی اور وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی۔ ہم سب اسی طرح تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ جس دن سے میرے متعلق وہ باتیں کہی جا رہی تھیں جو کبھی نہیں کہی گئی تھی، اس دن سے میرے پاس آپ نہیں بیٹھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک انتظار کرتے رہے تھے، لیکن میرے معاملے میں کوئی وحی آپ پر نازل نہیں ہوئی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد پڑھی اور فرمایا، عائشہ، تمہارے متعلق مجھے یہ باتیں معلوم ہوئیں۔ اگر تم اس معاملے میں بری ہو تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری برات ظاہر کر دے گا، اور اگر تم نے گناہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہو اور اس کے حضور توبہ کرو، کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو ختم کی۔ میرے آنسو اس طرح خشک ہو گئے کہ اب ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے متعلق کہیے، لیکن انہوں نے کہا، قسم اللہ کی، مجھے نہیں معلوم کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کیا کہنا چاہیے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے اس کے متعلق ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ہی کچھ کہیے۔ انہوں نے بھی یہی فرما دیا کہ قسم اللہ کی، مجھے معلوم نہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہنا چاہیے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں 9 نمبر لڑکی تھی، قرآن مجھے زیادہ یاد نہیں تھا۔ میں نے کہا، اللہ گواہ ہے، مجھے معلوم ہوا کہ آپ لوگوں نے بھی لوگوں کی افواہیں سنی ہیں اور آپ لوگوں کے دلوں میں وہ بات بیٹھ گئی ہے اور اس کی تصدیق بھی آپ لوگ کر چکے ہیں۔ اس لیے اب اگر میں کہوں کہ میں اس بہتان سے بری ہوں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں واقعی اس سے بری ہوں، تو آپ لوگ میرے اس معاملے میں تصدیق نہیں کریں گے۔ لیکن اگر میں گناہ کو اپنے ذمے لے لوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں، تو آپ لوگ میری بات کی تصدیق کر دیں گے۔ قسم
اللہ کی میں اس وقت اپنی اور آپ لوگوں کی کوئی مثال یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کے سوا نہیں پاتی کہ انہوں نے بھی فرمایا تھا پس صبر جمیل صبر ہی بہتر ہے، اور جو کچھ تم کہتے ہو اس معاملے میں میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد بستر پر میں نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا اور مجھے امید تھی کہ خود اللہ تعالیٰ میری برئت کرے گا، لیکن میرا یہ خیال کبھی نہ تھا کہ میرے متعلق وحی نازل ہوگی۔ میری اپنی نظر میں حیثیت اس سے بہت معمولی تھی کہ قرآن مجید میں میرے متعلق کوئی آیت نازل ہو۔ ہاں، مجھے اتنی امید ضرور تھی کہ آپ کو کوئی خواب دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ مجھے بری فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ ابھی آپ اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے اور نہ اس وقت گھر میں موجود کوئی باہر نکلا تھا کہ آپ پر وحی نازل ہونے لگی، اور شدت وحی سے آپ جس طرح پسینے پسینے ہو جایا کرتے تھے وہی کیفیت آپ کی اب بھی تھی۔ پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح آپ کے جسم مبارک سے گرنے لگے۔ حالانکہ سردی کا موسم تھا۔ جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے، اور سب سے پہلا کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، اے عائشہ، اللہ کی حمد بیان کر کہ اس نے تمہیں بری قرار دے دیا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ میری والدہ نے کہا، بیٹی جا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کھڑی ہو جا۔ میں نے کہا، نہیں، قسم اللہ کی میں آپ کے پاس جا کر کھڑی نہ ہوں گی، اور میں تو صرف اللہ کی حمد و ثنا کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی، جن لوگوں نے تہمت تراشی کی ہے وہ تم ہی میں سے کچھ لوگ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے میری برئت میں یہ آیت نازل فرمائی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، جو مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ کے اخراجات قرابات کی وجہ سے خود ہی اٹھاتے تھے، کہا کہ قسم اللہ کی اب میں مصطح پر کبھی کوئی چیز خرچ نہیں کروں گا، کہ وہ بھی عائشہ پر تہمت لگانے میں شریک تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، تم میں سے صاحب فضل و صاحب مال لوگ قسم نہ کھائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد و غفور و رحیم تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم بس میری یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے۔ چنانچہ مصطح رضی اللہ عنہ کو جو آپ پہلے دیا کرتے تھے وہ پھر دینے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا ام المومنین سے بھی میرے متعلق پوچھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ زینب، تم عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق کیا جانتی ہو اور کیا دیکھتی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میں اپنے کان اور اپنی آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں کہ جو چیز میں نے دیکھی ہو یا نہ سنی ہو وہ آپ سے بیان کرنے لگوں۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے ان میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ یہی میری برابر کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں تقوی کی وجہ سے بچا لیا۔ ابوا الربیع نے بیان کیا کہ ہم سے فلیح نے بیان کیا، ان سے ہاشم بن عروہ نے، ان سے عروہ نے، ان سے عائشہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے
اسی حدیث کی طرح ابو البرا نے دوسری سند میں بیان کیا کہ ہم سے فلجہ نے بیان کیا، ان سے ربیعہ بن عبد الرحمن اور جہجیہ بن سعید نے، اور ان سے قاسم بن محمد بن ابی بکر نے اسی حدیث کی طرح۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدقہ جاریہ سے دوسرے لوگوں تک شیئر کیجیے۔